جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب بات ہوگی بیسکلی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں وہ دوسری جگہ پر منتقل ہوئے ہیں، مائیگریٹ کیا ہے. اسی طرح ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت سے بھی لوگ دبئی وغیرہ زیادہ تر جاتے ہیں اور وہاں جا کے جابس وغیرہ کر رہے ہیں. جب پاک بھارت کی کشیدگی ہوئی تو اس کے بعد پھر جو دوسرے ممالک میں پاکستانی اور بھارتی جو عوام ہے وہ رہتی ہے تو ان کا آپس میں ریلیشن کیسا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم جانیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نواب عثمان علی، جو بزنس مین ہیں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں، دبئی میں مقیم ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ خود دبئی میں رہتے ہیں. یہ بتائے گا جب پاک بھارت کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد دبئی میں موجود بزنس کمیونٹی اس کو کس طرح سے دیکھ رہی تھی اور کیا اثرات مرتب ہو رہے تھے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جہاں تک بات رہی دبئی پاک بھارت کی، اور جب یہ سارا سینیریو چل رہا تھا 12 اور 13 کو، تو ڈیفینیٹلی تھنگز ور ا بٹ ٹینس بٹوین دا بوتھ کنٹریز. بٹ the people who were living in Dubai, the people who lives in Dubai from past 2 decades, ان کے درمیان بالکل بھی اس طریقے کا فیلنگ نہیں تھی کہ الٹا سب لوگ یہی بول رہے تھے کہ وائی دیز آر ڈوئنگ دیز تھنگ، مطلب یہ صرف پولیٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. دیکھیں، دبئی کی سکسیس کی سب سے بڑی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں آج تک کہیں نہیں دیکھی جاتی، وہ ان کی فورن پالیسی ہے. یہ واحد شہر ہے پوری دنیا کے اندر جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی، کبھی ٹرمپ آ رہا ہے، کبھی پوٹن آ رہا ہے، کبھی چائنیز آ رہے ہیں، کبھی یورپینز آ رہے ہیں. اور واحد ایک ایسا دنیا کے اندر ایک گرین زون ہے جس کے اندر سب لوگ ہیپیلی رہ سکتے ہیں، بھلے وہ باہر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بھلے وہ باہر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملک لڑ رہے ہیں، جی لیکن دبئی ایک ایسا واحد شہر ہے جس کے اندر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوشحالی کی طرح سے رہ رہے ہیں. اینڈ ان ٹرمز آف بزنس، آف کورس دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ دبئی کے اندر ہی ہوتا ہے. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ایک فرق آیا ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر جب ہم نے رشیا کی وار دیکھی. جی، یوکرین میں کافی لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے اس وقت یوکرین سے بہت لوگوں نے انویسٹمنٹ وہاں کی. سب سے ایکچولی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہو تو وہاں پر لوگ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دبئی کا جو لا اینڈ آرڈر ہے از ویری مچ پرفیکٹ. کیونکہ کل ہی بلکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست کا موبائل جو ہے وہ کسی جگہ پر رہ گیا تھا، میرا ایک دفعہ بیگ رہ گیا تھا وہاں پر، بلکہ الٹا مجھے جو ہے جب میں نے بیگ لینے گئی واپس تو انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ نے اگر بیگ گمایا نا تو آپ کے اوپر فائن ہوگی. مطلب بیگ ہمارے گمنے کی بات نہیں، انہوں نے مجھے کہا میں کہ نہیں آئندہ نہیں کریں گے. تو یہ سوچیں، یہ والی سچویشن وہاں پر ہے کہ آپ اپنی چیز خود گما نہیں سکتے ہیں، آپ کے اوپر بنا ایلیگیشن لگ جائے گا. آپ دبئی کے اندر جو لوگ، بہت سارے لوگ مجھ سے اس بات پہ ایگری کریں گے، جو بندہ دبئی میں منیمم 5 سے 10 سال سے رہ رہا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہو، لیکن ان کے اندر نے یہ چیز اور یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ چوری، موبائل سنیچنگ، چیزیں گھومنا. مطلب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، جب میں یورپ جاتا ہوں اور اپنی چیزیں رکھتا ہوں، یو کے میں اب آپ جاؤ کسی بھی پرائم لوکیشن میں آپ جا کے بیٹھو، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو لوکیشن میں جا کے بیٹھو، آپ موبائل رکھتے ہو، رائٹ دیکھتے ہو، لیفٹ دیکھتے ہو، پاکستان سے برے حال آتے ہیں. جی جی، یو کے کا لیکن تو میں یہاں پہ بہت سارے انسیڈنٹ آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتی. تو ہاں that is one of the reason کہ law and order ان لوگوں نے اس طریقے سے کر دیا. and right now from past 2 quarters the fines has been so increased in every single thing. اور بیسکلی واحد شہر ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ امپلیمنٹس دکھ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اندر. ہر 3 مہینے بعد ایک نیا آپ کو ایک قانون دکھے گا، ہر 3 مہینے بعد آپ کو ایک نیا انفراسٹرکچر دکھے گا. دیکھیں، ملک کو نا جب تک آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا نا، اب پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو تھوڑے بہت مسائل ہیں وہ انفراسٹرکچر کے ہیں، کنیکٹیوٹی کے ہیں. یہاں پہ ہر لوکیشن کے اندر، چاہے آپ دبئی ساؤتھ چلے جائیں، آپ پرائم لوکیشن میں بیٹھیں، آپ مرینا میں بیٹھیں، ہر لوکیشن کے اندر 20 سے 25 منٹ کی دوری کے اوپر آپ کا مالز ہے، آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کا اسمال کلینک ہے، کہ ودن 20 to 25 منٹس میں جی، ایوری اور لوکیشن بہت کی الگ ہے. سسٹمیٹک چیزیں بنی ہوئی ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ دیکھیں وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ تو کر رہے ہیں، اب انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، لیکن پھر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو وہاں پہ ذریعہ معاش بھی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا.
کیونکہ ذریعہ معاش بیسکلی ملنا یا جاب ملنا اٹس ناٹ سو ایزی. اور جو پاکستانی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا چیزوں میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں بہت زیادہ ڈفیکلٹی ہو رہی تھی, تو اس کے اوپر بھی کچھ غور کیا گیا؟ ابھی بھی جو ویزاز ملنے میں پرابلم ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں ویزاز کے اندر بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے, لیکن اگین اس کے اندر چیزیں بھی کچھ اس طریقے کی تھیں کہ وی ور کمنگ آؤٹ ان اے ویری رانگ وے ان ٹرمز آف جو ویزے بند کر دیے گئے جی تھے. جی جی یہاں پہ بالکل. بہت زیادہ سختی ہے اور بہت صحیح سختی ہے کہ ڈگریز کے اوپر, اوکے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے جب کافی سارے لوگ آتے ہیں, بیسیکلی میں کسی شہر کا اسپیسیفکلی نام نہیں دوں گا, لیکن بہت سارے ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جن کی ویزاز آج بھی بند ہیں, بٹ دے آر امپلیمنٹ کپل آف تھنگز آن اٹ. اس کے اندر کافی ساری چیزیں چینج کر رہے ہیں, کیونکہ اب دبئی کے اندر لٹرلی اتنا ٹریفک ہوتا ہے ان ریگولر بیس کہ آپ 5 بجے اگر بزنس بیس سے نکلتے ہیں جسٹ ٹو گو آن مین شاہد روڈ, اٹ ٹیکس 1.5 hour, جو کہ وہی نارمل راستہ 5 منٹ کا ہے. جی تو جی آپ کی عوام اتنی آ رہی ہے دبئی کے اندر پوری دنیا سے, چاہے وہ ڈفرنٹ شہر ہوں, چائنیز ہوں, یورپینز ہوں, پیرس کے کتنے لوگ یہاں پر اس ٹائم پہ موو ان ہو چکے ہیں. دیکھیں پہلے کا رجحان یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے, وزٹ کرتے تھے, دے انجوائے دی امینٹیز اور وہ چلے جاتے تھے. ناؤ پیپل آر سیئنگ کہ نہیں, لیونگ آف لائف اسٹائل تو دبئی میں ہی ہے. آپ سکون سے رہ رہے ہو, آپ اچھا کھا رہے ہو, آپ اچھا پی رہے ہو, یور ارننگ ہو. جس طریقے کا آپ کا سوال تھا کہ جابس کے متعلق کیا ہے, دیکھیں اس ٹائم پہ دبئی کے اندر 15 سے 20% صرف پاکستانی بتا رہا ہوں میں آپ کو, اضافہ ہوا ہے رجسٹریشن کے اندر. 33,000 businesses has been registered last month during the time of starting when the war was happening over there. تو 30,000 businesses کے لائسنس اپلیکیشن دیے گئے ہیں, جس کے اندر آپ کا رینٹا کار آتا ہے, آپ کی ریل اسٹیٹ آتی ہے, آپ کا فوڈ انڈسٹری آتی ہے, آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری آتی ہے. یو ہیو لاٹس آف انڈسٹریز رائٹ. ایک انڈسٹری کے اندر, ایک بزنس کے اندر اگر 10 امپلائی بھی آپ پکڑ لیں تو 30,000 کو آپ بزنس جو اوپن ہوئے, تو اگین وہ 30,000 لوگوں کو ریل اسٹیٹ چاہیے, وہ 3 لاکھ لوگوں کو ریل اسٹیٹ چاہیے. دنیا میں سارا گیم جو ہے وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. جو یہاں کے رولرز ہیں شیخ محمد, انہوں نے اپنے انڈر ایک بہت ہی ایسی کمیونٹی بنائی ہے جو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ لانچز نہ ہو, نہ کہ اوور سپلائی نہ ہو. اٹس آل اباؤٹ اوور سپلائی. اگر آپ کیسے مینج بھی نہ کیا جا سکے تو وہ ذرا دیکھ بھال کر جو ہے. پھر یہ آپ کوئی بتا رہے تھے کہ کوئی نیا دبئی کوئی بن رہا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں اٹس اے پارٹ ان دبئی itself, اٹس اے نیو سٹی کال دبئی ساؤتھ, جس کے اندر ہمارے پاکستان کے بہت مشہور ایک ایشیا کے سب سے بڑے ڈیولپر نے بھی وہاں پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا ہے, جس کا بڑا پاکستان میں نام تھا ہے ایکچولی, اور اٹس کال دبئی ساؤتھ. دبئی ساؤتھ بیسیکلی کیا ہے, وچ از مرینا سے اٹس ٹیک 20 to 25 minutes ٹو ریچ دیئر, اوکے. اور وہ پوری ایک فنکشنل سٹی ہے, جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ وہاں پہ بھی فنکشنل ہونے والا ہے, جس کے اندر سب سے زیادہ کیپیسٹی کے اندر یو کین ہیو دا پیپل آن بورڈ, نمبر 1. اس کے بعد اب وہاں پہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ جتنا آپ دبئی کے برج خلیفہ کے قریب آتے ہیں اتنی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. جی جی. سو ایوری ون کین ناٹ افورڈ ڈاؤن ٹاؤن, بزنس بے, یو نو دیز آر دا پرائم لوکیشنز ان دبئی. اور اس کی ایک ریچ ہوتی ہے, یو نو اس کی ایک پرائم ہوتی ہے کہ کتنا اس کے اندر سے آپ کو کیپٹل اپریشیشن ملتا ہے. تو ناؤ نئی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آلریڈی بن چکا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ان 1994 ڈیرا بنا تھا اور شیخ زاہد بن رہا تھا. سو جب ڈیرا اور شیخ زاہد بن رہا تھا تو مرینا, جو کہ آج ود ان دا سٹی لگتا ہے, ود ان دا سٹی ہے ایکچولی, وہ بہت دور بنایا گیا تھا. پیپل لائک یار یہ بہت دور ہے, اس کا پورا انفراسٹرکچر پلان ہو گیا تھا 1994 1996 کے اندر آلموسٹ, صحیح ہے. اسی طریقے سے آج پورا دبئی ساؤتھ کب کا پلان ہو چکا ہے, اور آج کنسٹرکشن پوری ہمیں نظر آتی ہے وہاں پہ. when you go there you see a big project with the big names. اوکے. اور پاکستانی بہت زیادہ ہمارے وہاں پر ہیں جو اس ٹائم پہ دبئی ساؤتھ میں کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. we have big number of Pakistani people who is making a good buildings, good feasibility. دیکھیں اس ٹائم پہ گورنمنٹ خوش ہے. جی جی جی. پاکستانی جو ہے وہ بہت وہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ کر بھی رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب وہاں پر بھارتی آتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ والی چیزوں کو کیا وہ خریدتے ہیں وہاں پر, کیا ان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی انڈینز یہاں پر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ریززم کا سسٹم تو یہاں ہے ہی نہیں. Like مطلب وہ وہاں پہ آپ جو پاکستان ڈیولپ کرے گا چیزیں وہ خریدیں گے بھی وہاں پر سب چیزیں
جو ہے وہ وہی والی بات آپ نے کہی نا کہ عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے اور جو مودی گورنمنٹ ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ Yes. پرابلمٹک ہے. دیکھیں ایگزیکٹلی ہم لوگ خود میری جتنے بھی یہاں پہ دوست ہیں، میرے انویسٹرز ہیں، میرے دوست ہیں، ہم لوگ ساتھ اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. میرا سب سے قریبی دوست آئی تھنک، کیونکہ دیکھیں انڈیا کے اندر میں آپ کو بڑا مین کانسیپٹ بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا ایز بینگ مسلم، وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی وی آر گڈ. لیکن جب آپ ایک انڈین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا، نو ڈاؤٹ دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ پیپل، ویری نائس پیپل. اگر آپ ان کی عوام سے بات کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے بات کی طرح کہ ایک مودی کی گورنمنٹ ہے جس نے یہ سارا نیریٹو پیدا کیا ہوا ہے. کیوں کیا اب سب کو پتا ہے، الیکشنز ہیں سر پہ، کیا سارے سینیریوز ہیں، ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ، رائٹ. لیکن جب آپ یہاں کے انڈینس لوکل کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دے آر لائک یار آئی ایم سوری بٹ وی آر شیم آف آور میڈیا واٹ ایور ہیپنڈ ان پاسٹ 10 days اینڈ اسٹل از ہیپننگ. تو وہ خود ہنستے ہیں ہمارے کہ یار ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیوں اس طریقے سے کر رہا ہے. یو نو دے ڈونٹ نو کہ اس کی وجہ سے کیا کیا آگے چیزیں ہو سکتی ہیں. انڈیا کے میں اگر اس چیز پہ آپ کو بتاؤں، میں کتنے سارے ایسے جائنٹ ڈیولپرز کو جانتا ہوں جو انڈیا میں کام کرتے ہیں، صحیح ہے، انڈین مسلم ہیں، and they are not happy in India at all. They are not happy. I was just talking to one of my friend yesterday and like عثمان میں سارا پیسہ دبئی میں ہم لوگ کر رہے ہیں، موو ان ہو رہا، چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں اب ہم ایز اے مسلم نہیں رہ پا رہے ہیں کیونکہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے. ناٹ اونلی بیکاز آف انڈیا، اٹس اونلی بیکاز آف دا مودی گورنمنٹ وچ از آف کورس اب دنیا کے آگے سب کے آگے آ گیا ہے. سب نے اس کو آلریڈی ایڈمٹ کر لیا. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی کمنٹ آن اٹ. رائٹ. اچھا بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ویزاز کے پرابلم جس طرح میں نے کہے، وہاں پر کوئی ریزیڈینشیل پرابلم ان کو وہاں پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت یا نہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کسی بھی طریقے کے ویزز کا ایشوز ہے. کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا شہر اس طریقے کے ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ، کیونکہ اس شہر سے جب کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ آف کورس فیک ڈگریز کے اندر انوالو ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے اندر انوالو ہیں، ان کا ریکارڈ ہے نا، یو ہیو اے ہسٹری. تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا بین کرا ہوا ہے، وہ بھی ایک ٹیمپرری ٹائم کے اندر، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاکستان کے اندر جو یو پی ایمبیسی ہے اس کو آلریڈی لک آفٹر کر رہی ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر، دیکھ رہی ہے چیزوں کے اوپر. لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ویزز کے ایشو ہیں، بالکل بھی نہیں. اگر آپ انفلوئنسر ہیں آپ کو اس کا ویزا ملے گا، اگر آپ یوٹیوبر ہیں آپ کو اس کا ویزا ملے گا. گولڈن ویزا کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 5 years یو کین ایزیلی اپلائی. اگر آپ میڈیا انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو اس کا گولڈن ویزا مل جائے گا. آپ انویسٹرز ہیں آپ کو اس کا گولڈن ویزا مل جائے گا. یو آر بی ہیونگ اے گولڈن ویزا فار نیکسٹ 10 year to 5 year. آپ انویسٹر ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو ویزز کے ایشو آ رہے ہیں. آج آپ دبئی کے آئیں، تقریباً پاکستانی 2 ملین بنتے ہیں 15 کروڑ روپے، اس تک کی ایک انویسٹمنٹ کریں، ناٹ دا فل اماؤنٹ، 20% جو کہ 2.5 سے 4 کروڑ روپے بنتے ہیں، اس کی ایک انویسٹمنٹ کریں، یو ول گیٹ دا گولڈن ویزا آن دا اسپاٹ وداؤٹ اینی ہیسل. اور ویسے بھی آپ کو جس طریقے سے اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کو بہت ایزیلی اس کے اندر ملے گا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انڈین اینڈ پاکستانی کمپنیز، یہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین ڈیولپر who have a very big name and the highest quality, they are delivering their project on a prime location. اور وہاں پہ اگر آپ اسٹاف دیکھیں گے they are mix پرسنٹیج ہو سکتا ہے کہ ہاں بھی 70 انڈینز ہیں 30 پاکستانی ہیں، بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی نیریٹو کہ یار ملکوں میں یہ ٹینشن چل رہی ہے. وہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دبئی is the Switzerland of GCC. It is right now. یہاں پہ UAE کے اندر پورا GCC ابھی پورا اتحاد ریلوے کنیکٹ ہو رہی ہے. تو it's a green zone in the world. Everyone can live here happily, بلکہ وہ باہر دشمنی کیوں نہ ہو. بالکل سکون سے. اور بیسکلی جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی قانون اگر مضبوط ہو تو کہیں پر بھی انسان کو پرابلم نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. Thank you so much for having time. جی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں.